محمد پارہ نمبر 26 آیہ کریمہ نمبر 29، 30، 31 اور 32۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَحْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم۔ صدق اللہ العظیم۔ کیا حسب گمان کر رکھا ہے الذین ان لوگوں نے فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض نفاق کا مرض ہے، لن یخرج اللہ کہ اللہ عز و جل نہیں ظاہر کرے گا اضغانہم ان کے کینے کو، ولو نشاء اور اگر ہم چاہیں لاریناکم سارے منافقین آپ کو دکھا دیں، فلعرفتہم آپ ان کو پہچان لیں گے، بسیماہم ان کے چہروں سے، ولتعرفنہم اور ضرور بالضرور آپ انہیں پہچان لیں گے، فی لحن القول ان کے طرز گفتگو سے، واللہ یعلم اعمالکم اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور وہ تم کو ضرور بالضرور آزمائے گا، حتیٰ یہاں تک نعلم المجاہدین کہ مجاہدین تم میں سے والصابرین اور صابرین ان کی واضح ہو جائیں گے یا تم انہیں جان لو گے، وَنَبْلُوَ أَحْبَارَكُمْ اور وہ تمہیں خبروں کے ذریعے آزمائش کرے گا۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ اور اللہ کے راستے سے روکا، وشاقوا الرسول اور رسول کو اذیت دی، من بعد اس کے بعد ما تبین لہم الہدی کہ ہدایت ان کے لیے واضح ہو چکی تھی، لن یضروا اللہ شیئا وہ اللہ کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ ہم عنقریب ان کے سارے اعمال کو ضائع کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین جل سبحانہ وتعالی نے سورہ توبہ کی آیہ کریمہ نمبر 81 سے لے کر 88 تک منافقین کی ساری نشانیاں اپنے محبوب کو بتا دی تھی، لیکن اس کے باوجود ابھی یہ اجازت نہیں ملی تھی کہ آپ منافقین کو ظاہر کریں۔ پھر منافقین آپس میں چیمی گوئیاں کرنے لگے کہ دیکھیے جی ہم نفاق کرتے ہیں اور انہیں تو خبر بھی نہیں، اور یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہیں اور انہیں تو سارے جہان کے علوم دیے گئے، تو یہ کیسے علوم ہیں کہ ہم منافق ان کی محفل میں بیٹھتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ چیمی گوئیاں کرنے لگے۔ اللہ نے فرمایا کیا ان کا گمان یہ ہے اللہ ان کے کینے کو ظاہر نہیں کرے گا، یہ سوچ کر بیٹھے ہیں؟ سنو، اگر ہم چاہیں تو سارے منافقین اپنے محبوب کو دکھا دیں۔ حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں جب یہ آیہ کریمہ آئی نا کہ جب اگر ہم چاہیں تو سارے منافقین آپ کو دکھا دیں، حضور ممبر پر جلوہ افروز مسجد نبوی کے اندر محفل نور میں
36 منافقین بیٹھے ہوئے تھے. میرے آقا منبر پر تشریف فرما ہوئے, فرمایا جن جن کا میں نام لیتا ہوں کھڑے ہو جاؤ. حضور نام لیتے گئے, وہ کھڑے ہوتے گئے. فرمایا تم سب منافق کو مسجد سے نکل جاؤ. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پر ہمارا کینہ ظاہر نہیں کرے گا. اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے تو پردہ رکھا تھا اور آپ نے بھی پردہ رکھا تھا کہ شاید یہ سدھر جائیں, شاید یہ ہدایت کو قبول کر لیں, اور انہوں نے ہدایت قبول کرنے کے بجائے چیمی گوئیاں شروع کر دی اور کہنے لگے اللہ کے رسول کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. پھر آؤ تمہیں بتاتے ہیں, ہمیں بتائیں. پھر فرمایا آئندہ کے لیے ایک اصول طے کر دیا گیا, وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ, اگر اللہ چاہے تو آپ کو سارے منافقین دکھا دے. اب اس کے بعد اصول کیا طے ہوا, فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ, آج کے بعد ہم نے یہ طے کر دیا ہے محبوب آپ چہروں سے منافقوں کو پہچان لیں گے. صحابہ کرام علیہم الرضوان, ایک نہیں کئی روایات ہیں, ایک روایت نہیں کئی روایات ہیں جن کو محدثین و مفسرین کرام نے اپنی اپنی جو ہے نا تفاسیر میں اسی آیت کے تحت لکھا ہے کہ جب کوئی منافق حضور کے سامنے آتا تھا نا, میرے آقا چہرے سے پہچان لیتے تھے یہ مسلمان ہے یا منافق ہے. چہرے سے پہچان لیتے تھے کہ یہ مسلمان ہے یا منافق ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, جو حضرت عمر, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عثمان, حضرت امیر معاویہ کے بارے میں چیمی گوئیاں کرتے ہیں اور ان کے علیاذ باللہ نقل کفر نباشر کہتے ہیں کہ یہ منافقین تھے, حضرت علی کے ساتھ انہوں نے جو ہے نا وہ جنگیں بھی کی, حضرت علی سے حکومت بھی چھینی, اور حضرت علی غدیر خم میں سرکار دو عالم نے ان کی بلا فصل خلافت کا اعلان کر دیا تھا, لیکن ان کو خلافت پر نہیں بیٹھنے دیا. یہ طرح طرح کے الزام تراشیاں کرتے ہیں. اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے محبوب آپ چہروں سے منافقین کو پہچان لیں گے. سرکار دو عالم نے یہ نہیں دیکھا, جن کو میں اپنا یار کہہ رہا ہوں, جن کو ہاتھوں میں پکڑ کر ساتھ ساتھ لے کر پھر رہا ہوں, احد پر کھڑے ہو کر جن کے بارے میں احد کو کہہ رہا ہوں وجد کم کر دے, تیرے اوپر نبی صدیق شہید کھڑا ہے, جن کے بارے میں میرے آقا فرمائے قیامت کے دن میں ایسے آؤں گا, ایک ہاتھ میں ابو بکر کا, دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا. پھر بتائیے اب عقیدہ قرآن کا مانا جائے یا ان کا؟ سچا عقیدہ تو قرآن کا ہے نا. قرآن کہتا ہے فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ, محبوب ہم نے یہ اصول طے کر دیا ہے آپ منافقین کو ان کے چہروں سے پہچان لیں. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ, اور دوسرا ہم نے یہ اصول طے کر دیا ہے کہ طرز گفتگو سے ضرور آپ جان لیں گے یہ منافق ہے. جب کوئی منافق آپ کے ساتھ گفتگو کرے گا, آپ سے ہم کلام ہوگا, جب کسی منافقین کو آپ کی بارگاہ میں آ کر بات کرنے کا موقع ملے گا, اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دیں گے, زبان کی لڑکھڑاہٹ بتائے گی کہ یہ منافق ہے. طرز گفتگو سے آپ جان لیں گے کہ یہ منافق ہے. ہم نے یہ اصول طے کر دیا ہے تاکہ یہ جو چہریں گوئیاں کرتے ہیں نا کہ اللہ کے محبوب کو پتہ نہیں ہے کہ منافق کون ہے, اب انہیں پتہ بتاتے ہیں کہ ہم نے کہنا کیوں تمہارے پردہ پوشی کی. پھر فرمایا واللہ یعلم اعمالکم, اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے, اسے معلوم ہے. وہ علیم بذات الصدور ہے, تمہارے دلوں میں جو وسوسہ اٹھتا ہے نا اللہ اس کو بھی جانتا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ مانگنے کا ڈنگ نہ بھی آتا ہو نا تو ہاتھ اٹھا لو, وہ تو دلوں کے ارادوں سے بھی واقف ہے. تم زبان نہ بھی ہلاؤ تو وہ جانتا ہے کہ میرے بندہ کیا کہہ رہا ہے, اسے تو پتہ ہے کہ میرا بندہ کیا مانگ رہا ہے. الفاظ کی ترتیب اگر نہ بھی آتی ہو, رب سے نہ بھی مانگنا آتا ہو, پھر بھی وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کیا کہنا چاہتا ہے.
جتنی بولیاں اس کی بارگاہ میں بولی جاتی ہیں، کوئی انگلش میں ہے، کوئی فارسی میں ہے، کوئی عربی میں ہے، کوئی پنجابی میں ہے، کوئی سرائکی میں ہے، کوئی پشتو میں ہے، کوئی کس بولی میں ہے، کوئی کس بولی میں ہے، کوئی ٹرکش میں ہے، کوئی دنیا کی کتنی بولیاں ہیں، ہر کوئی اپنی بولی میں مانگ رہا ہے، پرندے اپنی بولی میں، جانور اپنی بولی میں، سب کی بولیاں وہ سنتا ہے۔ جس گنگے بہرے کو کلام کرنا نہیں آتا، وہ تو اس کو بھی کے بارے میں بھی جانتا ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے۔ جس کی زبان پر الفاظ آتے ہی نہیں وہ بھی جانتا ہے، یہ تو پھر سے کچھ سوچ رکھتا ہے نا۔ وہ بچہ جو ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، اس بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے میرا رب تو وہ بھی جانتا ہے۔ واللہ یعلم، اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ سنو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اسے ہر کام کے انجام کا پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تمہیں آزمائے گا۔ اسے معلوم ہے ہر کام کے انجام کا، کوئی کسی کام کے انجام سے وہ بے خبر نہیں ہے، ہر کام کے انجام کی اس کے پاس خبر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اتمام حجت کے لیے، دلیل قائم کرنے کے لیے تمہیں ضرور آزمائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آزمائش تمہاری اس لیے کر رہا ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے، نہیں، آزمانے والے کے ساتھ جو کرتا ہے نا، اس عمل سے وہ تمہیں گزارے گا، لیکن وہ جاننے کے لیے نہیں تمہاری خاطر، کہ کل تم قیامت کے دن کہہ نہ سکو کہ جی مجھے تو آزمایا نہیں گیا تھا، مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ اتمام حجت کے لیے وہ تمہیں ضرور آزمائے گا، ورنہ اسے پتہ ہے تم جواب کیا دو گے، وہ پہلے سے جانتا ہے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، یہاں تک کہ تم جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والوں کو جان لو گے۔ کون ہے جو پیچھے رہتا ہے؟ کون ہے جو قتال سے بھاگتا ہے؟ کون ہے جو بے صبری کرتا ہے؟ کون ہے جو زخم سہ کر بھی اس کا شکر ادا کرتا ہے؟ اور کون ہے جو زخم کھانے سے پہلے ہی ڈر کر بھاگ جاتا ہے؟ پٹیاں باندھی ہوتی تھی جسموں پر، زخم تازے ہوتے تھے، رسک رہے ہوتے تھے، مسجد نبی کے صفوں میں صحابہ بیٹھے ہیں، ایک ایک جسم پر کئی کئی پٹیاں ہیں، زخم رسک رہے ہیں۔ میرے آقا نے اعلان کر دیا اگلے جہاد کے لیے اسی پٹیوں باندھیوں سے کھڑے ہو جاتے ہیں ہم وہاں جانے کے لیے۔ پرواہ نہیں کرتے ابھی تو زخم کھا کر آئے، نہیں، وہ کہتے تھے ہم نے جان رکھی ہی اپنے رب کو دینے کے لیے۔ تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائے گا، یہاں تک کہ مجاہدین اور صابرین کو الگ کر دے گا تم سے، اور پھر تمہیں خبروں کے ذریعے بھی آزمائے گا کہ کون اپنی بات کو صداقت پر رکھتا ہے اور کون اپنی بات کو صداقت پر۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا، دو جرم ہیں، ایک خود کفر کیا اور پھر اوروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکا۔ خود نماز نہیں پڑھ رہے اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں نماز کی ضرورت کوئی نہیں ہے، وہ جی نماز پڑھنے والوں نے کیا کر لیا آج تک نمازیوں کی کون سی اچھی عادت دیکھی ہے؟ یہ خود نماز نہیں پڑھ رہے اور ایک دوسروں کو بھی نماز سے بدظن کر رہے ہیں۔ محفل 11 سجی ہے، ایک اٹھنے لگتا ہے تو اس کو بھی پکڑ کر بٹھا لیتے ہو، کوئی بات نہیں ابھی بڑا ٹائم ہے بعد میں پڑھ لیں گے۔ خود بھی نہیں پڑھتے اور اوروں کو راستے سے روکتے ہیں، یہ ڈبل جرم ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، اور آج کفر اعظم تو نہیں ہے لیکن کفر صغیر تو ہو رہا ہے۔ خود نافرمانے اوروں کو بھی نافرمانی پڑتا ہے۔ کسی سے آپ مشورہ کر کے دیکھ لیں، کوئی نوجوان اگر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دینے لگے تو وہ نوجوان دوسرے نوجوانوں سے کہتا ہے یار میرا جی کہتا ہے، زندگی کا پتہ نہیں، حضور کی جو نا سنت کو چہرے پر سجا ہی لیتا ہوں، تو 10 بولیں گے اور بے وقوف ہے، پاگل ہو گیا، ابھی تو بڑا ٹائم پڑا، تو صرف پھرا تو نہیں ہو گیا، کل تیرا رشتہ نہیں کسی نے کر دیکھنا، کل تجھے کسی نے
جو ہے نا وہ پوچھنا نہیں ہے، وہ تو مولوی بننے لگا ہے، وہ سارے بندے تجھے صوفی صوفی کہنا شروع کر دیں گے، کیا کرنے لگا ہے؟ ہزاروں زبانیں چلیں گی، ہزاروں زبانیں، اور ایک زبان بھی اس کے پیچھے کھڑی ہو کر یہ نہیں کہے گی خوش قسمت ہے، دیر کس کی کر رہا ہے؟ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جن نے کفر کیا اور اوروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکا. اور پھر شاق الرسول، رسول کو اذیت دی. وہ دور تھا کوئی گالیاں دے کر، کوئی راستے میں کانٹے ڈال کر، کوئی گڑھے کھود کر، کوئی مقابلہ کر کے، کوئی سامنے تلوار لا کر، کوئی منافقت کر کے اذیت دیتا تھا. اور آج میرے محبوب کی سنتوں کو پامال کر کے میرے محبوب کو اذیت دیا. کا کیا خیال ہے؟ حضور کی اداؤں کی آپ مخالفت کرتے ہیں تو حضور کو تکلیف نہیں ہوتی؟ حضور کی سنن کی آپ مخالفت کرتے ہیں تو میرے آقا کو تکلیف نہیں ہوتی؟ یہ ذہن سے نکال دیجئے. جب میرے آقا کی سنن کو آپ ہلکا سمجھتے ہیں، قلب مصطفیٰ روزہ اطہر میں تڑپتا ہے کہ میں نے تو اپنی امت کے لیے اسوہ چھوڑا تھا اور آج میری امت کدھر جا رہی ہے. ان کی خاطر میں غاروں میں روتا رہا، ان کی خاطر میں تکلیفیں سہتا رہا، ان کی خاطر میں پتھر کھاتا رہا، ان کی خاطر میں جو ہے نا وہ اتنی اذیتیں برداشت کرتا رہا کہ کل یہ میری سنن پر عمل کریں گے، اور جن کے لیے میں نے اتنی تکلیفیں سہی ہیں آج وہی میری سنت کی مخالفت کر رہے ہیں. میں تو ماں کے پیٹ سے جدا ہوا تو سر سجدے میں رکھ کر کہا مولا میری امت کی خیر کرنا. میں تو معراج پر گیا تو مولا میری امت کی خیر کرنا. میں غار میں گیا تو پہلی وحی آنے لگی تو میں نے کہا مولا وحی قبول کرتا ہوں لیکن میری امت کی خیر کرنا. رب نے جب پوچھا محبوب تیری رضا کیا ہے، میں نے کہا مولا میری امت کی خیر کرنا. اور یہ امت جس کو پرواہ کوئی نہیں ہے کہ نبی نے کتنی تکلیفیں سہی ہیں اس امت کے لیے. شاق الرسول، کفر کیا، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا اور پھر رسول کی مخالفت، رسول کی اذیت دی. من بعد ما تبین لهم الهدى، بعد اس کے کہ ہدایت ان کے لیے واضح ہو چکی ہے. اب بھی ہدایت کے لیے کچھ چاہیے. کائنات کا ذرہ ذرہ پیغام ہدایت ہے. علماء بیٹھے ہیں، صوفیاء بیٹھے ہیں، واعظین، مقررین، خطباء، ہر زبان میں کتابیں مل رہی ہیں. قرآن کے تراجم، احادیث کے تراجم، سیرت کی کتابیں، صحابہ کی حیات طیبہ کی لمحے لمحے کی گڑیاں مل رہی ہیں. اب بھی اگر کوئی کہے کہ جی میرے لیے ہدایت واضح نہیں ہوئی تو پھر جھوٹ، اس سے بڑا جھوٹ ہو گیا. من بعد ما تبین لهم، بعد اس کے کہ ہدایت ان کے لیے واضح ہو چکی ہے. اچھا ان کو جو کرنا ہے لن یضر اللہ شیئا، تم اللہ کا کبھی بھی کوئی نقصان نہیں کر سکو گے. جتنا کرو گے اپنا ہی، یہ سب اپنا کر لیں. تمہارا کیا خیال ہے کہ تم کسی کا کر لیا؟ نہیں، یہ سارا نقصان تمہارا اپنا ہے. لیکن کتنے بھی وقوف ہو تمہیں اپنے نقصان کی خبر ہے. کہتے ہیں بغداد میں ایک بابا بیٹھا برف بیچتا تھا. وہ بولی لگا کر کیا کہتا تھا؟ وہ لوگوں خرید لو، میں وہ ہوں جس کا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے، میں وہ ہوں جس کا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے. لوگوں نے پوچھا بابا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے برف کے بلاگ سے جو قطرہ گر رہا ہے نا وہ تو میرا سرمایہ جا رہا ہے، اور دھوپ تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اور میرے سرمایہ کو پگھلا رہی ہے. یہ جمع جمع زندگی کا جو گزر رہا ہے نا یہ آپ کے سرمایہ کو پگھلا رہا ہے. آج ایک بال سفید ہوا ہے، کل 2 ہو جائیں گے، پرسوں 3 ہو جائیں گے، پھر 4 ہو جائیں گے. وقت ایسا آئے گا آپ کے جسم پر جھریاں پڑنی شروع ہو جائیں گی. وہی جسم جو کبھی کڑیل جوانی میں کسی کو پاس نہیں لگنے دیتا تھا، ایک 2 سہاروں سے مجبور ہوگا چلنے کے لیے. ایک ہاتھ میں آسا ہوگا، دوسرے ہاتھ دیوار پر ہوگا اور پھر سہارے لے کر چلے. پھر وقت آئے گا کسی کے کاندھوں پر سوار ہو کر مانو مٹی کے نیچے جانا پڑے گا. لن یضر اللہ شیئا، تم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، اپنا ہی نقصان کر. وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ،
اور اگر رسول کو یوں ہی تکلیف دیتے کہ اللہ تمہارے سارے اعمال جن کو تم نیکی کا گمان کر کے رسول کو اذیت دے کر نیکی کا کام سمجھ کر رہے ہو، اللہ سارے اعمال ضائع کر کے رکھا، تمہارا کوئی عمل کام نہیں آئے گا۔ جب مدینے والے نے ہی منہ موڑ لیا تو پھر کون سا عمل کام آئے گا؟ بتائیے نا، پھر کون سا عمل کام آئے گا؟ پھر تو کوئی عمل کام نہیں آئے گا۔ قبر میں حضور کے صدقے ہی تو جان چھوٹے گی۔ اگر سرکار قبر میں تشریف نہ لائے تو کون بچائے گا؟ ہے کوئی بچانے والا؟ کوئی نہیں بچائے گا۔ اور معاشر میں میرے آقا کی شفاعت کے سوا سہارا ہی کیا ہے؟ وہاں تو سہارا ہی کوئی نہیں ہے۔ ساری معاشر والوں کی نظریں میرے آقا پر جمی ہوں گی، کب ان کے لب ہلے تو جان چھوٹے۔ جس جنت کے متلاشی ہو کر ہم آج بیٹھے ہیں کہ جنت ہماری ہے، ہم جو مرضی کرتے رہے، یقین جانیے وہ جنت اور رب نے اپنے محبوب کے لیے سجائی ہے، ہم تو صرف اس جنت میں محبوب کے صدقے جائیں گے۔ بس یخبطوها، اللہ تمہارے اعمال کو ضائع کر دے۔ اللہ سے دعا ہے